السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن کبریٰ بیہقی کا منہج کتب حدیث میں سے ایک بہت بڑی عظمت اور شان والی کتاب سنن کبریٰ بیہقی ہے۔ مصنف کے حالات: امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ، آپ 384 ہجری میں پیدا ہوئے اور 458 میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بیہقی رحمہ اللہ کے وقت میں بڑی زیادہ برکت عطا فرمائی تھی۔ سب سے زیادہ کتب احادیث امام بیہقی نے لکھی۔ اللہ اکبر۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کے مفصل حالات اور ان کی تمام کتب حدیث کا منہج میں نے 8-10 سال پہلے اس پر مفصل دراسہ کیا تھا، جو شاید ماہنامہ محدث میں شائع ہوا ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی کا منہج کیا ہے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن اور احکام والی احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور سنن کبریٰ بیہقی کی ساری ترتیب فقہی ترتیب ہے اور احادیث پر صحت اور ضعف کا حکم بھی لگاتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں، امام بیہقی رحمہ اللہ سے پہلے جو کتب حدیث لکھی گئیں عام متداول تھیں، امام بیہقی رحمہ اللہ چونکہ خود بھی ایک بہت بڑے امام اور محدث تھے، آپ نے ان کتابوں سے اپنی سند کے ساتھ ہر حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا موسوعہ حدیث پر، علم حدیث پر مرتب کیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، صحت و ضعف کا حکم لگانے کے دوران ہم دیکھتے ہیں اگر کسی حدیث کی صحت میں اختلاف ہے تو وہاں راجح کی بھی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی ایک دوسری کتاب دلائل النبوہ اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، میری عادت ہے کہ عام طور پر اپنی کتابوں میں اصول و فروع میں صرف صحیح احادیث پر اکتفا کرتا ہوں، غیر صحیح احادیث کو ذکر نہیں کرتا، یا پھر صحیح اور غیر صحیح میں فرق کر دیتا ہوں، تاکہ اہل سنت قارئین و ناظرین نے جس چیز پر اعتماد کیا ہے اس میں بصیرت پر ہوں، اور گمراہ اہل بدعت اہل سنہ والجماعہ کے ہاں معتمد آثار و احادیث سے کوئی راہ فرار نہ پا سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنن کبریٰ بیہقی کی بھی محدثین نے ائمہ نے خدمات کی۔ مثلا امام ذاہبی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا، اس کا نام انہوں نے المہذب رکھا۔ اسی طرح عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے بھی اس کا اختصار کیا، اس کی اسانید حذف کر دیں اور انہوں نے اس کا نام المنہج المبین فی بیان ادلۃ المجتہدین رکھا۔ ماشاء اللہ، یہ کتاب 2 جلدوں میں مطبوع ہے۔ امام ابن الملقن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اکمال تہذیب الکمال میں سنن کبریٰ بیہقی کے رجال کو بھی اس میں جمع کیا، چونکہ اکمال تہذیب الکمال یہ تہذیب الکمال مزی پر کام ہے، تو امام مزی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بیہقی کے رجال نہیں اس میں لائے تھے، وہ کام امام ابن ملقن نے کیا، اور بھی کتب کے رجال اکمال تہذیب الکمال میں جمع کیے، تو ان کتب میں ایک سنن کبریٰ بیہقی بھی ہے۔
اسی طرح ابن ترکمانی حنفی صاحب نے سنن کبریٰ بہقی کے تعاقب پر ایک کتاب لکھی، بدنام زمانہ کتاب لکھی۔ حدیث کے رد میں بھی کتاب ہو سکتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی کتاب کا نام ہے الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی شخص انصاف پسند انسان، معتدل انسان، جس کا منہج قرآن و سنہ ہو، جس کا منہج ائمہ محدثین کے مطابق ہو، جو بھی شخص الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی کا مطالعہ کرے گا یا کرتا ہے تو وہ علی الاعلان کہے گا کہ ابن ترکمانی صاحب کاش یہ رد نہ لکھتے، کیونکہ انہوں نے اس میں ناانصافیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بے جا اعتراضات کیے ہیں، تعصب مذہبی کا بہت زیادہ اظہار اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال الجوہر النقی فی رد علی البیہقی کے رد پر 3 کتابیں الحمدللہ لکھی گئی ہیں جو ہمارے ناقص علم میں ہیں۔ پہلی کتاب ہمارے پاکستان کے بہت بڑے امام اور محدث فضیلت الشیخ فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ نے الرد التقی کے نام سے الجوہر النقی کا رد لکھا۔ الحمدللہ یہ ابھی تک مخطوط ہے، جامعہ علوم عصریہ جہلم کی لائبریری میں بیٹھ کر یہ سارا کام شیخ محدث فیض الرحمن سوری صاحب رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ اس کی تحریک 2 بھائیوں نے، اخوین کریمین محدثین امامین، اللہ اکبر، میری مراد محدث محب اللہ شراحتی سندھی رحمہ اللہ اور دوسرے ان کے بھائی شیخ العرب والعجم محدث محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان دونوں بھائیوں نے توجہ دلائی فیض الرحمن سوری صاحب کو کہ آپ اس کا رد لکھیں، اس پر کام کریں۔ یہ کام سوری صاحب نے ادھر سندھ میں ہی شیخین کی موجودگی میں وہاں ہی شروع کر دیا تھا، منہج متعین ہو گیا، پھر اس کی تکمیل کی لمبی داستان ہے، کیسے مکمل ہوا، اللہ اکبر۔ شیخ فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ کے حالات پر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ محمد اسلم شاہ دروی حافظہ اللہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے جو مطبوع ہے علامہ فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ کی حالات و خدمات پر۔ اس میں بھی کافی تفصیل ہے اس کی اس پر رد تقی کی لکھنے پر، بلکہ شیخ اسلم صاحب تو معاون بھی رہے اس کتاب کی تصنیف میں۔ بہرحال یہ کلمی نسخہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی، جہلم میں گیا، ایک دفعہ گیا ہوں، وہ شیوخ نے مجھے وہ کلمی نسخہ دکھایا، میں نے دیکھا کہ شیخ سوری صاحب رحمہ اللہ نے کچی قلم کے ساتھ لکھا تھا، اللہ اکبر، کچی قلم کے ساتھ، یعنی کچی پینسل جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ساری کتاب لکھی۔ پھر اس کی جو اصل مراجعت وغیرہ کرنے کے بعد جو اصل نسخہ لکھا گیا وہ پھر یعنی پکی پینسل کے ساتھ کالے کلر کے ساتھ لکھا گیا، کالی سیاہی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اس مبارک کتاب پر کچھ حصہ ڈالنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ عزم یہ تھا کہ یہ کتاب شائع ہو، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل کے تحت وہ کتاب اب تک شائع نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جامعہ عصریہ جہلم کے شیوخ کو، فضیلت الشیخ عبدالحمید حافظہ اللہ اور دیگر شیوخ کو، عبدالغفور صاحب کو، کہ وہ اس علمی موسوعہ کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس پر کام مزید کر کے جو بھی ہونے والا ہے اس کو شائع کریں، اللہ اکبر۔ یہ بڑی ہی قیمتی کتاب ہے
جو آج سے 30 سال پہلے، بلکہ 35 سال کہنا چاہیے، 35 سال پہلے لکھی گئی لیکن آج تک شائع نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرا عزم یہی تھا کہ اس کو میں انشاءاللہ 1-2 سالوں کے اندر شائع کر دوں گا، اسی لیے میں وہاں گیا بھی تھا، کچھ کام بھی شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ہمارا ماحول کچھ اور طرف ہے۔ بہرحال دوسرا کام یعنی الجوہر النقی ابن ترکمانی حنفی صاحب کے رد میں دوسرا کام جو بہت ہی زبردست میرے مطالعہ میں ہے، بلکہ میرے پاس وہ کتاب بھی ہے، PDF ہمیں ملی، وہ ہم نے پرنٹ کروا لی۔ وہ ہمارے محبوب فضیلت الشیخ محدث مدینہ محمد عبداللہ الاعظمی رحمہ اللہ صاحب الجامع الکامل کے اشراف اور نگرانی میں مدینہ یونیورسٹی میں PhD کے طلبہ نے الجوہر النقی پر مفصل تعاقب کیا، ما لہو و ما علیہ، مفصل بحث کی۔ یہ تقریباً 6-7 جلدوں میں، بڑی بڑی جلدوں میں یہ کام ہے، یہ نیٹ پر ہے۔ ہم نے وہاں سے لے کر اس کو پرنٹ کروایا، اور یہ بڑا کمال کام ہے۔ جب تیسرا کام، جب مجھے شیخ سوری صاحب رحمہ اللہ کی مبارک کتاب ارد التقی پر کام کا موقع ملا، الحمدللہ، اس دوران میں نے عرب و عجم کے کبار شیوخ کی کتب سے الجوہر النقی کے رد میں جو کچھ لکھا گیا، یعنی جب سے الجوہر النقی ابن ترکمانی حنفی صاحب نے لکھی تھی، اسی وقت سے اس پر رد لکھنا شروع ہو چکا تھا۔ شیوخ محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں ان کے غلط نظریات پر کافی چیزیں رد میں لکھیں، تو میں نے اللہ کی توفیق سے پچھلے سالوں اس سارے ڈیٹے کو بھی مرتب کیا، اور مزید کچھ اہم چیزوں پر رد میں نے اپنی طرف سے بھی کوشش کی لکھنے کی، لیکن وہ مختصر مرتب کیا، اہم چیزوں پر بس، مفصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے میں اپنے اس رد کو شائع کروں، آمین۔ تو یہ تھا مختصر منہج سنن کبریٰ بہقی کا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔